ہمارے برادران اہل سنت کے نوجوان ایک بیداری کی لہر ہے کہ جیسے میں کہتا ہوں پہلا ورژن محمد علی مرزا کا تھا، دوسرا ورژن پہلا ورژن مولانا اسحاق کا تھا، اس کا نتیجہ مرزا بنا، تیسرا ورژن ابھی مفتی ہمدرد کا ورژن ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں ڈے بائی ڈے یہ کیا کر رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں مکتب اہل بیت پہ۔ کئی جوان کہتے ہیں مولانا یہ مرزا شروع میں بہت کچھ بولتا تھا، اب اس کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا دیکھو منبع اور مرکز کہ بندہ لے کہاں سے رہا ہے۔ ہاں وہ ہمیشہ کہتا ہے میں کسی نہ بابے کو مانتا ہوں نہ کسی وہابی کو مانتا ہوں، لیکن کل اس نے خود کہا کہ دو بابوں کو میں بھی مانتا ہوں، ایک مسلم ایک بخاری۔ تو جو بابوں میں پھنسے گا وہ کبھی در علی پہ نہیں آ پائے گا، کیونکہ منبع وہی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں مولانا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا تھا، یعنی اتنے سالوں سے 60-70 سالوں سے شیعہ ممبر سے بول رہے تھے کہ امیر المومنین پر ممبروں سے سب کو شتم کیا گیا، عوام کہتے اتنی شیعہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ ان کے بندے نے بولا تو عوام کے لیے شوکنگ نیوز تھی، کیونکہ ہمیں تو جھوٹا دکھا دیا نا، ان کی مجلسوں میں یہ ہوتا ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، لہذا ہم کتنا بھی بولے تو نیچے کمنٹ میں آ جاتا ہے یہ شیعہ ہیں سارے کیا بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ جب اپنا ان کا سچ بولے تو پھر ان کی نسلوں نے اسے کیا مانا؟ سچ مانا۔ اس نے کوئی نئی بات نہیں کی، وہی چیزیں جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کے سامنے لا کے کھڑی کر دی۔ لیکن اٹک کہاں جاتا ہے؟ پھر اسی بخاری اور مسلم میں یہ روایتیں بھی موجود ہیں کہ حاکم فاجر ہو، نہ چلنے والا ہو، لوگوں کے دین کو تباہ کرنے والا ہو، لیکن آپ کو حق نہیں اس حاکم کے خلاف کیا کرو؟ قیام کرو۔ کبھی کا حاکم سائے خدا ہے زمین پر، کبھی کا حاکم بالکل اسی طرح ہے اللہ کا نیزہ ہے زمین پر، کیسا بھی ہو، کالا ہو، حبشی ہو، غلام ہو، بدتر ہو، جو بھی ہو، تمہیں حق نہیں اس کے خلاف کیا کرو؟ قیام کرو۔ تو یہ کون سی فکر آ گئی؟ فکر بنو امیہ آ گئی۔ اب جب آپ نے دو کتابوں کو اپنا بابا بنا دیا، جو وہ کہیں گے آپ کہو گے سچ ہے، اور روایتوں کو کنیکٹ کیا کس کے ساتھ؟ کبھی کنیکٹ کیا ابن عباس کے ساتھ، کبھی کنیکٹ کیا ابو ذر غفاری کے ساتھ، یہاں تک کہ بعض روایتوں کو کنیکٹ کیا امیر المومنین کے ساتھ، کیونکہ دشمن جو روایتوں کو جعل کر رہا تھا، جھوٹی روایتیں بنا رہا تھا، اسے پتا تھا جب تک سورس مضبوط نہیں بناؤں گا کوئی نہیں مانے گا۔ اب بھائی کسی روایت پر ابو ذر غفاری کا فنگر تو نہیں لگا کہ ہم ویریفائی کریں کہ ابو ذر نے کہا ہے کہ نہیں، کسی روایت پر امیر المومنین کا کوئی انگوٹھا تو نہیں لگا کہ ہم بتا سکے کہ امیر المومنین نے کہا ہے کہ نہیں۔ تو روایتوں کی ویریفیکیشن کہاں سے ہوتی ہے؟ قرآن سے ہوتی ہے۔ روایت کچھ بھی کہے، آپ دیکھو مفہوم قرآن کے ساتھ ملتی ہے کہ نہیں۔ روایت کہہ رہی ہے فاسق ہے، فاجر ہے، آپ کے لیے اس کی اطاعت کرنی ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اولی الامر جو بھی ہو جائے آپ نے کیا کرنی ہے؟ اس کی اطاعت کرنی ہے۔ بس ابھی شہباز شریف ہیں تو سارے مسلمانوں کو کیا کرنی ہے؟ ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اب کہیں صحیح کہیں غلط کہیں آپ نے کیا کرنی ہے؟ اطاعت کرنی ہے۔ اور ہم نے ممبر سے دو غلط لفظ ان کے لیے بول دیے تو کہیں گے کہ جناب کیا ہیں؟ واجب القتل ہیں، کیونکہ آپ نے خلیفے کے خلاف کیا کیا ہے؟ زبان کھولی ہے۔ یہی فتاوی کہ آپ کبھی بھی بہت بڑی مکاتب اہل سنت میں، معاشرہ اہل سنت میں، حکومت اہل سنت میں، پورے عالم اسلام میں دیکھ لیں آپ کو ریولوشن نظر نہیں آتی۔ ساری ریولوشنیں مکتب اہل بیت میں کیوں ہیں؟ کہ آج استعمار کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑا ہے وہ شیعہ کیوں کھڑا ہے؟ یعنی آج بھی اسرائیل کے مقابلے میں، آج بھی اگر امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات کرتا ہے وہ علی والا کیوں کرتا ہے؟ ان کے بڑے بڑے علماء ڈاکٹر اسرار جیسے آج بھی دیکھیں نسل کیا کہہ رہی ہے، بھائی آج کون کھڑا ہے استعمار کے مقابلے میں؟ یہ شیعوں کا کمال نہیں ہے، یہ راہ حسین ہے، یہ تربیت امام حسین ہے کہ جب غلط دیکھو تو غلط کو غلط کہو، صحیح کو صحیح۔ نے گویا اپنی نسلوں کی غیرت کی رگ ہی کاٹ دی، یہ کہہ کر کہ حاکم کوئی بھی ہو آپ نے اس کے خلاف نہیں بولنا۔ بھائی پھر امر بالمعروف کا کیا ہوگا؟ نہی عن المنکر کا کیا ہوگا؟ کہ ایسے معاشرے جس میں 100 سال حدیثوں پہ پابندی ہو، ایسے حکمران آ کر مسلمانوں پہ بیٹھے، وہ بنو مروان ہوں یا بنو عباس ہوں، جنہوں نے امر بالمعروف پہ اسلامی معاشروں میں پابندی لگا دی۔ یعنی آپ اگر کسی کو کہتے جناب متقی بن جاؤ، پہلی تقریر عبداللہ ملک مروان نے پہلی تقریر جو کی تھی وہ یہی تھی، اور پہلا خطبہ جو دیا تھا وہ یہی تھا کہ اے لوگوں میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں کو تقویٰ کا درس دیتے ہو اور تمہارے اندر خود تقویٰ نہیں ہے، اور آج کے بعد اگر کسی نے مجھے کہا کہ متقی بن جاؤ تو میں اس کا سر کیا کر دوں گا؟ قلم کر دوں گا۔ کمپلیٹلی سیکولرزم، تمہیں جو بننا ہے بنو،
لیکن کسی کو نہ کہو کہ اس نے کیا بننا ہے، تم نے حجاب کرنا ہے کرو، لیکن تمہیں یہ حق نہیں کسی کو بولو کہ بھائی حجاب واجب ہے آپ بھی حجاب کو کریں۔ تو فرمایا نہیں، آپ نے جو بننا ہے بنے، لیکن آپ کو حق نہیں کہ حاکم کو ٹوکیں، حاکم کو بولیں، حاکم کو امر بالمعروف کریں، حاکم کو بتائیں کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے۔ اسلام میں امام حسین نے ایک پریشر گروپ بنایا، ایک ایسا گروپ جن سے کربلا کے واقعے بعد ہر حاکم ڈرتا تھا کہ اگر ہم یہ کریں گے تو یہ گروپ کھڑا ہوگا، اور تبھی ہر زمانے میں یہ جو پریشر گروپ تھا۔ اب آپ تصور کریں کہ امام حسین کے بعد کسی امام نے قیام بالسیف نہیں کیا، تلوار کی کوئی لڑائی نہیں ہے، معصوم اپنے گھر میں ہیں، درس دے رہے ہیں، اپنے شیعوں سے مل رہے ہیں، لیکن ذرا 5 منٹ کے لیے سوچیے تو صحیح، پھر معصومین کو قتل کیوں کیا جاتا تھا؟ ایک امام تلوار نہیں اٹھا رہا، لشکر نہیں بنا رہا، لشکر کشی نہیں کر رہا، حاکم کے خلاف قیام بھی نہیں کر رہا، پھر اس امام کو شہید کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس معاشرے کا جو مؤمنین کا پریشر گروپ تھا وہ کون تھے؟ معصومین علیہ السلام۔ جس طرح ہر اسمبلی میں ایک اپوزیشن ہوتی ہے، اہل بیت نے فسق کے خلاف اپوزیشن کا کردار اپنایا، فجور کے خلاف اپوزیشن کا کردار اپنایا۔ حاکم کتنا بھی نیک بن جاتا تھا کہتے تھے آپ جعفر صادق جیسے نہیں بن سکتے، حاکم کتنا بھی عدالت مند بننا چاہتا تھا لیکن کہتے تھے آپ کی عدالت علی جیسی نہیں ہو سکتی، آپ کا علم اہل بیت جیسا نہیں ہو سکتا، آپ کی درس و تدریس اہل بیت جیسی نہیں ہو سکتی۔ تو بار بار کس کے ساتھ کمپیئر کرتے تھے؟ آل رسول کے ساتھ، اور جب کمپیئر ہوتے تھے تو یہ رسوا ہو جاتے تھے، اور جب رسوا ہوتے تھے ان کو غصہ آتا تھا کہ یہ نہ رہیں تو پھر ہماری عزت رہے گی، یہ رہیں گے تو معاشرہ ہماری عزت نہیں کرے گا۔ اور کیا کمال ہے، آج یہ سارے دشمنان اسلام کیا کہتے ہیں کہ ہمیں مسئلہ کن سے ہے؟ شیعوں سے ہے، سارے ہمیں ماننے کے لیے تیار اسرائیل کہتا ہے۔ یہ بڑے عجیب ہیں جو لوگوں کو بار بار کیا کرتے ہیں؟ جگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ نہ ہو تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں، کہتے ہیں یہ شیعہ رہیں گے تو ہمارے مسئلے بھی باقی رہیں گے۔ ہر بندہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے، کون ایکسیپٹ نہیں کر رہا؟ علی کے ماننے والے ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ یہ جرأت، یہ جو روش امام حسین ہے، اس نے ایک نیا اسلام کا ورژن پیدا کیا واقع کربلا کے بعد۔ وہ ورژن یہ تھا کہ حاکم فاسق و فاجر ہو، آپ نے اس کے خلاف کیا کرنا ہے؟ قیام کرنا ہے۔ یہی مائنڈ سیٹ آپ کو زیدیہ میں نظر آتا ہے، یہی مائنڈ سیٹ اثنا عشری شیعوں میں نظر آتا ہے، وہ لبنان ہو، وہ یمن ہو، وہ ایران ہو، وہ عراق ہو، تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ 2-3% شیعہ بھی نہیں تھے سیریا میں، یعنی یہ ان کے لیے ایک بہت حیرت اور تعجب کا مقام تھا کہ ایک ایسا ملک جس میں 3% شیعہ ہے، اور نعرہ وہاں پہ کیا مارا کہ سب سے بڑا فساد جو سیریا میں ہے اور کوئی نہیں، کہا کہ یہ علی کی بیٹی کا روزہ ہے، یہ بدعت گاہ ہے، یہاں پہ آتے ہیں، یہ روزوں پہ سجدے کرتے ہیں اور عبادتیں کرتے ہیں، ہم اس کو ہم گرا دیں گے تو سیریا کیا ہو جائے گا؟ الیاذ باللہ پاک ہو جائے گا۔ کتنا زور لگایا لیکن سیدہ زینب کے روزے کو کچھ نہ کر سکے، نہ کچھ ان کو ملا۔ یہ کس کی سوچ ہے؟ یہ امام حسین کی سوچ ہے۔ اگر یہ سوچ نہ ہوتی ہم کبھی بھی اپنا دفاع نہ کر پاتے۔ جس قوم میں شہادت کا جذبہ ہو، جو قوم فرمائے ہمارے شیعوں کی نشانی یہ ہے کہ جب یہ سبیل اللہ پہ چلتے ہیں تو یہ کبھی نہیں گھبراتے کہ موت ان پر آ جائے یا موت پر یہ آ جائیں۔ جناب نافع ابن ہلال لشکر یزید کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ مجھے پہچانو، انی علی دین علی ابن ابی طالب، میں وہ ہوں جو علی کے دین پہ چلنے والا ہوں۔ فرمائے دشمن ہم اس سے محبت کرتے ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں، جو ان سے محمد والے محمد بنتے میدان میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں علی کے دین پر ہوں، اور اپنی تولا اور تبرہ بھی بتائی، کہا کہ جو ان سے، امام حسین کی طرف اشارہ کیا، جو ان سے نفرت کرتا ہے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ پھر فرمائے دشمن تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، ہمیں کوئی کراہت نہیں کہ ہم رب کی ملاقات کے لیے جائیں، مارنا ہے مارو، کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ اللہ کی ملاقات کے لیے چلے جائیں گے۔ اور فرمایا ہم تو مشتاق ہیں جتنا جلدی ہو سکے رب کی ملاقات کریں اور رسول کی زیارت کریں اور علی کی ہم نشینی حاصل کریں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔